قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو، دیری نہ کرو۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں خامخواہ تاخیر نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے۔ اس طرح اگر تاخیر کریں گے تو ممکن ہے نماز فوت ہو جائے گی، اور نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے یا عورت چھوڑ دیتی ہے تو جہنم کے دروازے میں اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں ایک لمبی مدت تک جلنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، اس کے دفنانے میں، اس کے نماز پڑھنے میں، کیونکہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے تو اسے وہاں راحت، آرام، سکون ملنے والا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات اور نعمتیں ملنے والی ہیں، اسے خامخواہ یہاں روک رکھ کے اس کی راحت کی جگہ میں، آرام کی جگہ میں اسے پہنچنے سے کیوں روکا جائے؟ اگر وہ برا ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ منحوس ہے، اس پر نحوست اتر رہی ہے، وہ نحوست کا بوجھ ہم اپنے خاندے پر اور اپنے گھر پر کیوں رکھے رہے؟ جلد سے جلد اسے حوالہ کر کے چھوڑ دے اس کے ٹھکانے۔ تیسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کے لیے جب اس کے برابر کا، اس کے کفو کا رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، ورنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم ترضون دینہ وخلقہ فلیزوجہ وان لم تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے تمہارے پاس کوئی پیغام بھیجے نکاح کا، تمہاری بیٹی کے لیے یا تمہارے بیٹے کے لیے یا خود تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں، اس کا دین، اس کی دیانتداری، اس کی امانت داری اور اس کے اخلاق تمہیں پسند ہو، اچھے لگ رہے ہو تو فلیزوجہ، اس کا نکاح کرا دو اس سے، اس کا دین پسند آنے کے باوجود، اس کے اخلاق پسند آنے کے باوجود کسی اور وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے،
حسن و جمال کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے، جائیداد و پراپرٹیوں کی وجہ سے منع کر دیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، وہ بھی فساد عریض، فرمایا بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آج اس فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، اس بے چینی اور بے سکونی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری بہن بیٹی کے لیے کوئی نکاح کا پیغام دیتا ہے تو ہم خامخواہ اسے منع کرتے ہیں۔ لڑکا دیندار بھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، اور ذرا اچھا رشتہ چاہیے، اور ذرا مال والا، پیسے والا چاہیے، اور ذرا اچھے خاندان والا چاہیے، اور ذرا خوبصورت ہینڈسم جنٹل مین چاہیے۔ تاخیر کرتے ہیں خامخواہ، اور اچھا کی تلاش میں رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ فساد ایسا برپا ہوتا ہے کہ بعد میں رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ فساد ہے۔ اب وہ تلاش میں رہتے ہیں کوئی رشتہ آئے، جس وقت رشتے آ رہے تھے اس وقت اس کی قدر نہیں کی۔ اب رشتے آنے بند ہو گئے، یہ خود بخود نہیں بند ہوئے، یہ ہمارے غرور کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے رشتے آنے جب بند ہو گئے تو اب پریشان ہیں۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، کوئی اچھا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آ جائیں، ایسی تعویذ دے دو۔ بروکروں کے پاس جانا پڑتا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہے تو لے آؤ۔ اب بچے رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، جوانی بستر میں تنہا کٹ رہی ہے۔ اب اس دور میں کوئی فتنہ ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، کوئی غفلت ہو جاتی ہے، کوئی قصور اور غلطی ہو جاتی ہے تو شرمندگی سے ماں باپ کا سر، خاندان کے بڑوں کا سر جھک جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے بھی ایسی غفلت ہوتی ہے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تھے، ماشاءاللہ دیندار ہے، اخلاق اچھے ہیں، لیکن ایک دم خوبصورت، حسین و جمیل، پری کی طرح نہیں ہے، یا اس کے گھرانے والے مالدار نہیں ہیں، جائیداد والے نہیں ہیں، تو منع کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ اب لڑکا دیکھنے میں اچھا ہے، بار بار ادھر سے ادھر سے رشتے آ رہے ہیں، اب اس کے گھر کے سرپرستوں کو اور خود بھی ایک غرور سا ہے بنا ہوا ہے، مجھے تو مختلف جگہوں سے رشتے آ رہے ہیں، اب خامخواہ ٹالتا جاتا ہے۔ اب یہاں تک کہ حال یہ ہوتا ہے کہ اب اسے رشتے دینے بند ہو جاتے ہیں۔ اب کہیں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر ہو گئی ہے اس کے بال سر کے سفید ہو رہے ہیں، چہرے میں تازگی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، اس لیے رشتے نہیں ملتے، اب پریشان ہے۔ اب جہاں کہیں بھی رشتہ ملے، بروکروں کے ذریعہ ہو یا آن لائن کے ذریعہ ہو یا یہاں سے وہاں سے جہاں سے بھی آئے، اب نہ کوئی مال کا خیال، اب نہ کوئی حسن جمال کا خیال، اب نہ کوئی دینداری کا خیال، نہ اخلاق کا خیال، جو بھی رشتہ ملے کر لیں۔ اب نکاح کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نوشا خضاب لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے چہرے میں، اس کے داڑھی میں، اس کے سر کے بالوں میں۔
یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، جب رشتے آئے تھے اس کی لاپرواہی کرنے کی وجہ سے، خامخواہ منع کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، سنیے، خاص کر سرپرستوں کے لیے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لہ ولد فقد بلغ النکاح وعندہ ما یزوجہ فلم یزوجہ فاحدث فالاسم بینہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تم میں سے کسی کو لڑکا لڑکی حاصل ہو اور شادی کرانے کے لائق اس کے پاس سامان میسر ہیں، اسباب میسر ہیں، اس کے باوجود خامخواہ ٹال رہے ہیں۔ ہوتا نا بہت دفعہ ایسا، ابھی بچہ ہے ابھی ذرا دن جان دے، ابھی بچہ ہے ابھی ذرا دن جان دے، ابھی چھوٹی ابھی ذرا دن جان دے، ٹالتے جاتے ہیں۔ کبھی اور اچھا کو اور اچھا اور مزید اچھے کے اس میں ٹالتے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اس دور میں ساز و سامان میسر ہونے کے باوجود لڑکے کے اندر قدرت ہے، اپنا اور اپنے ہونے والی بیوی کا پیٹ پالنے، اس کا نان و نفقہ دینے کی اسے قدرت ہے، اس کے باوجود اس کے گھر والے خامخواہ تاخیر کر رہے ہیں، اس دور میں جو بدنگاہی کا گناہ ہوگا، اس دور میں اگر اللہ حفاظت فرمائے زنا کے گناہ میں ملوث ہوگا تو ماں باپ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم نمازی، تہجد گزار، دیندار، ذرا بچے کے یا بچی کے نکاح کے سلسلے میں غفلت برتنے کی وجہ سے ان سے جو گناہ ہوتے ہیں، اس لائن کے، شہوت کے لائن کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس میں برابر ماں کو بھی باپ کو بھی حصے دار ہونا پڑتا ہے۔ آج ہمارے ایک عجیب طرح کی ایک بیماری کی طرح ہو گیا ہے، بچہ جیسے ہی بالغ ہوا ہے، قانون کے لحاظ سے وہ شادی کے لائق بن چکا ہے، توجہ نہیں دیتے ہیں اس کی طرف، مزید اچھے کی تلاش میں۔ پھر وہی ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں تھا۔ ایک نکاح ہوا، میں آپ کو بتاؤں، 10 سال کے بعد، 10 سال پہلے رشتہ بھیجا گیا تھا، لڑکا دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہنرمند ہے، ایک حد تک پڑھا لکھا بھی ہے، کمانے والا بھی ہے، بھیجا گیا، پیغام بھیجا گیا نکاح کا، تو صرف اس وجہ سے رشتہ رد کر دیا گیا کہ گھر خاص نہیں ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، اچھا عیش و آرام والا گھر نہیں ہے، اس وجہ سے رشتہ رد کر دیا گیا، حالانکہ لڑکا نمازی، دیندار، اخلاق والا، ہنرمند، کمانے کے لائق آدمی، رشتہ انکار کر دیا گیا۔ اب وہ ادھر تلاش کر رہے ہیں اور یہ ادھر بھی تلاش کر رہے ہیں، پورے 10 سے 12 سال ہو گئے، پھر وہی رشتہ دوبارہ مل رہا ہے، ہم خود نکاح پڑھا ہے اس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نکاح حضرت جو پہلی مرتبہ ہمیں رد کر دیا گیا تھا، آج دوبارہ آپ آئے نکاح پڑھانے کے لیے۔ 12 سال، 10 سال یا کم عرصہ ہے یہ۔ اب اس 10 سال 12 سال کے عرصے میں، اس فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، بے حیائی کے دور میں، بے شرمی کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، عریانیت کے دور میں، لنگا پن کے دور میں کیا کیا ہوا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اس میں، اس گناہ میں، اس 10-12 سال کے عرصے کے
میں جو گناہ ہوئے ہیں شہوت کے لائن سے، بدنگاہی کے لائن سے، یقین مانیے جس آپ باپ نے یا جس ماں نے صرف ذاتی مکان نہ ہونے کی وجہ سے رشتے کو انکار کیا تھا، برابر اس گناہ میں شریک ہوا۔ قرآن کے فرمان پر یقین رکھیے، قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کمانے دھمانے کے لائق ہے لڑکا، اخلاق کا ٹھیک ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، تو اس کا نکاح کرا دو، گرچہ وہ بہت موٹی موٹی رقم کمانے والا نہ ہو، بڑا تاجر نہ ہو، بڑا ملازم نہ ہو، اس کا نکاح کرا دو اللہ کی ذات پر یقین کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ فقیر ہے مطلب غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے، نکاح وقت پر کرنے کی برکت سے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، بچے یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ پورے ذمہ دار ہیں، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری رشتہ تلاش کرنا ہے اور اچھی جگہ میں نکاح کرانا۔ اچھی جگہ کا مطلب دیندار اور اچھے اخلاق والے سے نکاح کرانا، یہ ذمہ ہے۔ باقی اخراجات کے ساری ذمہ داری خود نکاح کرنے والے کے ذمہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا کر بتائیں اپنے ماں باپ کو میں کما رہا ہوں، میں اپنا پیٹ اور اپنے ہونے والی بیوی کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، نانا نفقہ دے سکتا ہوں، یہ بن کر بتائیں ماں باپ کے سامنے۔ لاپرواہی سے گھوم رہا ہے، غفلت سے گھوم رہا ہے، باپ کے پیسوں میں پل رہا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، اوباشوں کی طرح پھر رہا ہے، ایسے بچے اگر گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کی سزا ماں باپ کو نہیں ملے گی، اس کا وبال ماں باپ پر نہیں اترے گا، بلکہ ایسوں کو تو کرنا نہیں چاہیے نکاح۔ کچھ کماتا نہیں ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہے، بے دین ہے، بے ڈھنگا ہے، وقت ضائع کرنے والا ہے، اگر اسے پکڑ کر شادی کر دیں گے تو پہلے اس کی زندگی برباد ہے، اس کے بعد آنے والی بیوی کی زندگی بھی برباد کرے گا، اب ہمارے اوپر بوجھ ہے، بعد میں سسرال گھر والوں پر بوجھ بن جائے گا۔ ایسے کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ بچے جو اخلاق بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، محنت سے کما بھی رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کو خواہ اور اچھے کی تلاش میں تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ وہ بچے جو با اخلاق ہوتے ہیں ذرا شرماتے ہیں بولنے کے لیے، لڑکی ہے تو اور بھی زیادہ شرماتی ہے، لڑکا ہے تو بھی شرماتا ہے میری شادی کرو کر کے بولنے کے لیے۔ آپ کو دکھ رہا ہے جوان ہو گیا، اچھا کما رہا ہے، اخلاق کا ہے، دیندار ہے، تو آپ جلد سے جلد اچھے جگہ میں، دیندار گھرانے میں، اچھے گھرانے میں اس کا نکاح کرا دو۔ آج کل رشتے ملنے میں تکلیف جو ہو رہی ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ سادگی سے نکاح کرنے کا خیال نہیں ہے، نکاح بولتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک بہت بڑا خرچ سامنے آ کر کھڑتا ہے، شادی محل کا خرچ، دعوتوں کا خرچ، ولیمے کی دعوت کا خرچ، نکاح کی دعوت کا خرچ، جوڑے گھوڑے کا خرچ، جہیز کا، جوڑے کا، یہ سب خرچ ہمارے سامنے آ کر کھڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بے دینی کی وجہ سے، دیندار ہے، دین کی وجہ سے رشتے کو ترجیح دو اور سادگی سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ وہ بچی تمہارے پر بوجھ نہیں بنے گی جو گھر میں پل رہی ہے، وہ بچہ انشاءاللہ بوجھ نہیں بنے گا جو گھر میں جوان ہو رہا ہے۔ کیا کس چیز کا ارادہ کرنا ہے؟ رشتہ جو آئے گا لڑکی کا ہمارے لڑکے کے لیے، یا ہمارے لڑکی کے لیے جو لڑکے کا رشتہ آئے گا، یا اس کا الٹا، تو اس میں دو چیزوں کو ہم خاص طور سے دیکھیں گے۔ ایک دین کی وجہ سے ترجیح دیں گے، دینداری کی وجہ سے ترجیح دیں گے، یہ طے کر لو تمہاری بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے طے کر لو، اور یہ بھی طے کر لو ساتھ میں شادی سنت کے مطابق سادی سیدھی کریں گے،
یہ طے کر لو انشاءاللہ یہ بچے تمہارے پر بوجھ نہیں بنیں گے. آج بچے بوجھ بنے ہوئے ہیں، جوان لڑکیاں جوان بہنیں ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ طے ہی نہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو رشتہ آئے گا ہم جو ترجیح دیں گے وہ دین کی بنیاد پر ترجیح دیں گے. یہ ہم نے طے نہیں کیا ہے، ارادہ نہیں کیا ہے. اور نکاح اور ولیمے جو ہے سادہ کم خرچ میں کریں گے، یہ ہم نے طے نہیں کیا ہے. اس وجہ سے یہ بوجھ بن گیا ہے ہمارے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. سید الطائبین حضرت سید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ نے بہت علم سے نوازا. حضرت کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام آتا ہے وقت کے بادشاہ ملک بن مروان کے بیٹے ولید کے لیے. ولید وہ ولی عہد تھے اس وقت، یعنی ولی عہد کا مطلب ان کا بادشاہ بننا یقینی تھا. ملک بن مروان کی وفات کے بعد یقینی طور پر یہ شہزادہ ولی عہد جو تھا وہ بادشاہ بننے والا تھا. اور اسے یہ خوش فہمی تھی ملک بن مروان کو، میں جہاں میرے بیٹے کے لیے پیغام بھیجوں گا وہاں رد نہیں کیا جا سکتا ہے. میرا مقام ایسا، میرا مرتبہ ایسا، میری دولت ایسی ہے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور میرا بیٹا ولی عہد ہے، بعد میں چل کر بادشاہ بننے والا ہے. اور وہ بھی بادشاہ بنیں گے تو آج کل کی طرح نہیں، ووٹنگ کے ذریعہ، الیکشن کے ذریعہ. جیتیں گے تو وزیر اعظم بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے. بن گئے تو 5 سال تک بنیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا ایسا نہیں. ملک بن مروان کا بیٹا جو ولید تھا اس کا بادشاہ بننا اگر وہ اس کے باپ کے مرنے تک زندہ رہا تو یقینی تھا، اور وفات تک وہ بادشاہ رہتا تھا. ایسے کا رشتہ سید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے لیے جاتا ہے پیغام نکاح کا. اور اللہ والے بزرگ دیندار لوگ تو دیکھتے کیا ہے، اصل دینداری دیکھتے ہیں. اب ظاہر بات ہے شہزادے تھے، ولی عہد تھے، کس مقام میں تھے، حضرت کے پاس اس کا علم تھا ہوگا. حضرت نے انکار کر دیا، رشتہ انکار کر دیا. اسے اس کے ذات کو ٹھیس پہنچی. ملک بن مروان کو بہت غصہ آیا، میرے بیٹے کا رشتہ انکار، بلاؤ ان کو. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کپڑے اتار کر کوڑے مارے گئے. کیوں نہیں دیا رشتہ بول کے؟ اور سردی کے ایام میں سرد پانی، ٹھنڈا پانی بدن پر ڈالا جاتا تھا. حضرت نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ حضرت کو معلوم تھا میری بچی غریب یا متوسط طبقے کی ہے، اب وہاں جائے گی بادشاہ کے پاس تو میری بیٹی کا کیا مقام ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. خاص طور سے رشتے جوڑتے وقت صرف اتنا نہیں دیکھنا ہے کہ مالدار ہے، بڑے سیاستدان کی اولاد ہے، بڑا گھرانہ ہے، چلو آ گیا رشتہ بھیج دیں گے. ارے وہاں جانے کے بعد میری بیٹی کا کیا مقام ہوگا، میری بہن کا کیا مقام ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا آپ کو. رشتہ آیا بڑے گھرانے سے، ہم دے دیے، اب یہاں یہ بچی وہاں جانے کے بعد وہاں کتنا پیسے جاتی ہے وہ اللہ بہتر جانے. وہاں ان کو دولت کا گھمنڈ ہے، پیسے کا گھمنڈ ہے، عہدے کا گھمنڈ ہے، پاور کا گھمنڈ ہے. وہ بچی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، باندیوں جیسا سلوک کرے تو بھی ہم کو خاموش رہنا پڑتا ہے، کچھ ایکشن ہی نہیں لے سکتے. بہت سے لوگ ہیں ایسے، مالدار ہیں، غریب بچوں کی شادی کر کے لا لیتے ہیں. کس وجہ سے شادی کر کے لا لیتے ہیں اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے نیک نیتی سے ہی کر کے لائے ہوں، کسی کے بیان سے متاثر ہو کر، کسی واقعے سے متاثر ہو کر کرے، لیکن یاد رکھو یہ بہت دل گردے کی بات ہے. کسی غریب بچے کو شادی کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں، آپ مالدار ہیں
تو وہ انسان ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ ایک آزاد عورت ہے، کوئی باندی اور غلام نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ تمہارا درجہ بہت کم، ہمارا درجہ بہت بڑا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان نہ جتائیں، تانے نہ دیں۔ لوگ کر کے لا لیتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں کیا کی، ذرا غریب بچی نہ کر کے لا لیے، دیندار گھرانے کی نہ کر کے لا لیے، لیکن ان کے ایسے نخرے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے پہلے دن سے تم نے یہ طے کیا تھا ہم بڑے گھرانے کی، یہ چھوٹے گھر کی ہے، تو اسے کر کے لا لینے کے بعد آپ نے اسی نظر سے اسے دیکھا تو چھوٹی چھوٹی حرکت بھی اسے تم کو بڑی بڑی نظر آنے لگی ہے۔ اگر وہی تمہارے لیول کے بچی کو شادی کر کے لاتے تو آپ اسے برداشت کرتے تھے نا، اس کے نخرے برداشت کرتے تھے نا، اس کے لاڑ کو برداشت کرتے تھے نا۔ ہاں، آپ غریب بچی کے شادی کر کے احسان تو کیا ہے، اس احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس پانے، اس کا اجر اللہ کے پاس پانے کا یقین رکھیے، وہیں سے امید رکھیے۔ غریب کو کر کے لا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں لا کر باندی بنا لیا جائے، سب کے خادمہ بنا کر رکھ دیں گھر میں اور سب کی خدمت کرتے رہیں، ادھر ماں بھی آرڈر کریں، ادھر ننن بھی آرڈر کریں، شوہر بھی آرڈر کریں، سب اسے آرڈر کر کے اسے ذلیل کرتے رہیں، اسے تانا دیتے رہیں۔ دماغ میں یہ قباست بھری ہوئی ہے کہ ہم مالدار بڑے گھرانے کے، چھوٹی گھر کی۔ فتنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں کسی دیندار غریب گھرانے کی لڑکی سے تو یہ نیت رکھو کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اسے اس کا درجہ ہمارے برابر دیں گے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے لائے کہ غریب بچی کی گھرانے کی، غریب گھر کی بچی ہے، لاؤ اسے خوب باندی کی طرح استعمال کریں گے تو فتنہ آئے گا گھر میں، فساد آئے گا گھر میں۔ تو بہرحال حضرت کو معلوم تھا میری بچی وہاں جا کر شہزادی تو بنے گی نہیں، رانی تو بنے گی نہیں، وہ باندیوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اس لیے حضرت نے انکار کر دیا، خود تکلیف برداشت کر لیے، کپڑے نکال کر کوڑے مارے گئے برداشت کر لیا، سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بدن پر ڈالا اسے برداشت کر لیا۔ پھر بعد میں نکاح کس سے کرتے ہیں؟ دیکھو بڑی سبق کی بات ہے۔ حدیث کے استاد تھے عبداللہ نام کے ایک شاگرد، ان کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک دن سبق میں نہیں آئے، 2 دن سبق میں نہیں آئے، تو حضرت نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کہاں گئے عبداللہ، نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کے گھر میں رشتہ داروں کے آ کر تعزیت کر رہے ہیں، اس لیے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا چلو سبق ختم ہوا۔ جو بچہ محنت سے پڑھتا ہے، جو طالب علم، اس سے استاد کو بڑی دلی لگاؤ ہوتا ہے، بڑا دلی لگاؤ ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ محنت سے، دیانتداری سے، امانت داری سے اپنے وقت کو ضائع کرے بغیر پڑھیں، تو اس کے مستقبل کے بارے میں استاد سوچتے ہیں اسے مستقبل میں ایسا دین کا کام ان سے لینا، دنیا کا کام ایسا لینا۔ جو بچہ اوباش ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو عبداللہ یہ ایک محنتی طالب علم تھے، تو حضرت نے سبق ختم ہونے کے بعد شاگردوں سے کہا چلو ان کے گھر جائیں گے۔ حضرت ان کے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں جوان ہوں، اب میرے پاس لوگوں کا، رشتہ داروں کا آنا جانا ہے، اس وجہ سے میں 2-3 دن سے سبق میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہاں شادی کرنے کا تو ارادہ ہے، لیکن حضرت پوری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ہوا تھا، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ہوا تھا، اب مجھے کون دے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پسند ہے۔ تو حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، اور گھر آ کر
شام میں اپنی اہلیہ کو بول کر بیٹی کو تیار کر کے سوار کے لے جا کے حوالے کر دیا. حوالے کرتے وقت ایک عمل کیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اپنے شاگرد سے کہا بیٹا یہ بیٹی تمہارے حوالے ہے, اور بچی کو نصیحت کی بیٹا یہ آج سے تمہارا گھر یہ ہے, شوہر کی قدر کرنا, عزت کرنا, خدمت کرنا, اور زبان کم چلانا, ہاتھ زیادہ چلانا, یعنی مطلب کام کاج پورا کرنا. زبان ایک دو باتیں اگر آ بھی جائیں تو صبر کر لینا, زبان نہ چلانا. ان کو بیٹی کو یہ نصیحت کی, اور ساتھ میں داماد کے ہاتھ میں ایک چھڑی دے دی, ایک لاٹھی دے دی, اور کہا کہ بیٹا میں نے جتنی تربیت کرنی تھی کی ہے, اگر اتفاق سے کچھ اس کے اندر غلطیاں دکھی تو اس چھڑی سے درست کر دینا, چھڑی سے درست کر دینا. اللہ اکبر, کیا زمانہ تھا. آج کیا کرتے ہیں ہم, اپنے بچی کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں. پہلے ذرا کہتی بھی کم سرا تھا تو فون کرنا, وہ ذرا ایک ہوا تو فون کر کے اپنی امی کو 2-3 بولتی ہے, اور امی جو ہے ان کے شوہر باپ کو جو ہے اور 4-5 مسالہ لگا کر بولتی ہے. گھر اجڑ جاتا ہے, فساد ہو جاتا ہے اس میں. تمہاری بیٹی سے یقیناً محبت ہوگی تم کو. کون چاہے گا کہ شوہر اسے ماریں, کون چاہتا ہے کہ سسرال والے اسے ستائیں, لیکن بیٹی کو یہ میسج دینا بیٹا جہاں تک ہو سکے اسے سنبھالنا, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جھگڑے اور فتنہ اور فساد برپا نہ کرنا. ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو وہ فون کر کے ان کو بولتی ہے, وہ باپ کو بولتا ہے یا بھائیوں کو بولتا ہے, آستین چڑھا کے چلے جاتے ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو نصیحت دیں, میسج دیں, یہ پیغام دیں کہ تمہارے باپ زندہ ہیں, تمہارے بھائی زندہ ہیں, یقیناً زندگی کے ہر تکلیف میں تمہیں ساتھ دیں گے, زندگی کے ہر تکلیف میں تمہیں ساتھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ان کو پیغام دینا کہ ہم ہیں, تمہیں جو کرتی ہیں کر لو. شوہر کو سامنے زبان درازی کرتی ہے تو کر لو, سسرال والوں کے سامنے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے تو پیش آ لو, ہمیں ہی نہ تمہارے پیچھے. ایسا پیغام ہرگز نہ جائے ان کو. بیٹی سے بہن سے یقیناً محبت ہے, یہ نہیں کہ اب شادی ہو گئی تو گھر ہمارا ختم ہو گیا, جو کچھ مرنا ہے تبھی وہاں, جینا ہے تبھی وہاں. ایسا نہیں ہے. ہم آپ کی نگرانی بھی کریں گے, تکلیف کے وقت میں رہبری بھی کریں گے, ساتھ بھی دیں گے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن بیٹا اتنا رکھو ذہن میں کہ یہ خیال رکھو کہ یہ تمہارا گھر ہے, اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے. جتنا ہو سکے اسے سنبھالنے کی کوشش کرو, اسے بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ذرا تکلیف کی بات آتی ہے تو اسے برداشت کرو. انشاءاللہ صبر کرنے پر اللہ ساتھ دیں گے اور اللہ ساتھ ہو جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. شادیوں کے شروع میں 3 سال 2 سال 4 سال 5 سال تک اچھے لوگوں کے اندر نبھاؤ نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے حال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اب وہاں پر ہم جو ہے اپنی بچی سے یہ کہیں کہ تم ڈرو نہ کو, جو ہوتا دیکھ لیں گے, وہ تو وہ فتنے ہی مچا, فساد ہی مچتا ہے. اور رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف جس کا رشتہ ٹوٹا ہے اسے تو ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف اس کے رشتے کے ماں باپ ہی کو ہوتے ہیں. باقی لوگ تو بیچ میں آئے تھے نا مسالہ لگانے کے لیے, تیل ڈالنے کے لیے, وہ سب ہوا ہو کر چلے جاتے. تو حضرت نے ان کو سمجھایا, بیٹی کو ادھر سمجھایا, داماد کو یہ کہا کہ کچھ اگر ان کے اندر ایسی ویسی حرکت دیکھے تو ان کو سدھار لینا. اس کے بعد بیٹی کو ادھر حوالہ کر دیا, اور اس کے بعد یہاں آ گئے. دوسرے تیسرے دن سبق میں حاضر ہوئے. سبق کے بعد سسر داماد سے پوچھتے ہیں بیٹا میری بیٹی کو کیسے پائے تم نے؟ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ نیک ہیں, صالح ہیں, نمازی ہیں, دیندار ہیں, امانت دار ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں. تو حضرت خوش ہوئے. اس کے بعد ایک عمل دوسرا کیا, ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. وہ لوگ جو شادیوں کے موقع پر شادی محلوں میں لاکھوں کے پیسے اڑا دیتے ہیں,
وہ لوگ جو دعوتوں میں لاکھوں کے پیسے اڑا دیتے ہیں، شادی محل کے ڈیکوریشن میں ہزاروں کے پیسے اڑا دیتے ہیں، وہ سب لوگ اس میں سنیں۔ میں امت کے مالداروں سے نہیں کہہ رہا ہوں، امت کے متوسط طبقہ، غریب طبقے سے خاص کر، امت کے مالداروں کو بعد میں بولوں گا، امت کے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو کہتا ہوں، حیثیت نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے شادی محلوں میں کرنے کی، حیثیت نہیں ہوتی ہے 500 1000 آدمیوں کی دعوت کرنے کی، اس کے باوجود پوری کوشش کرتے ہیں جھوٹی شان دکھانے کے لیے۔ ان کے لیے یہ لوگ سنو، حضرت نے اپنے بیگ میں سے کچھ رقم نکالی اور دیا، بیٹا یہ پیسہ تم رکھ لو اور کچھ کاروبار کرو، تم کچھ کاروبار کرو۔ اور ان کا حال یہ ہوا کہ وہ دن میں صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے سسر کے پاس پڑھتے تھے، ظہر کے بعد تجارت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ تجارت کرتے کرتے الحمدللہ ایک پوزیشن پر پہنچے، خوددار تھے، غیرت مند تھے، جتنا پیسہ اپنے سسرال کے پاس سسر سے لیا تھا قرض کے طور پر وہ واپس بھی کر دیا۔ عقل مندی تھی یہ، عقل مندی تھے لڑکی کے باپ اور بھائیوں کے لیے، لڑکی کے رشتہ داروں کے لیے اس میں سبق ہے۔ خاموخواہ جھوٹی شان ظاہر کرنے کے لیے 500 1000 آدمیوں کو گھر میں جا کے بلا کے ایک دن میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے اڑا دیا، اور تمہاری 4 لاکھ 5 لاکھ کی حیثیت نہیں تھی، سب کو بھی معلوم ہے، یہ آپ نے اڑا دیا خرچ کر کے، یہ کر کے۔ اس کے بجائے آپ کچھ پیسہ جمع کرتے، تمہارا دیندار نیک محنتی داماد جو ملا ہے اس کے پیر کو ذرا مضبوط کر دیتے تو اچھا ہو جاتا تھا نا۔ یہ سمجھداری تھی نا، یہ سمجھداری تھی نا۔ شادی تو الحمدللہ میں نے قبول کیا، ایجاب و قبول کے 2 جملوں سے ہو گئے، مہر کے ذریعہ اور ولیمے کے ذریعہ ہو جاتا تھا نکاح۔ آپ نے خامخواہ اس سے تکلیف کی ہے، اور اس کی وجہ سے خود بھی بوجھ میں پڑ گئے، اور وہ 5-4 لاکھ روپے آپ نے جو خرچ کیا، غریب گھرانے کی بات کر رہا ہوں میں، جو پیسہ جو ویسٹ ہوا، وہ پیسہ ویسٹ کرنے کے بجائے آپ ان کو دے دیتے تو وہ اس کا کچھ مستقبل بن جاتا۔ غیرت مند ہے، خوددار ہے، تو پھر وہ کمانے کے بعد وہ پیسہ تمہیں واپس بھی کر دیتا تھا۔ آپ نے جن کو بلا کر دعوتیں کی تھی، بڑی بڑی دعوتیں کی تھی، اور بلانے میں جو محنت کر کے رکا چھاپ کر سب پیسہ جو ویسٹ کیا تھا، وہ لوگ نکاح کے بعد آپ ان کے پاس ضرورت لے کر جائیں گے تو ادھر سے بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آتا ہے، نہ بیمار ہوئے کام آئے گا، نہ تجارت میں نقصان، ملازمت میں نقصان، جا کر ان کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو خامخواہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں اس میں یہ میسج نہیں دے رہا ہوں دامادوں کو کہ وہ حرص رکھیں سسرال کے مال پر، نہیں، یہ میسج نہیں دے رہا ہوں، وہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ میں گزشتہ وارم حدیث بیان کیا تھا، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے بغیر سسرال کے مال پر، سالے کے مال پر بھروسہ کر کے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہی کا فقیر اور ان کے گھر کے ان کی چوکٹ کا فقیر بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ میسج دینا ہے کہ جو پیسہ تم شادیوں میں بیکار کرتے ہو، وہ پیسہ کچھ محفوظ کر کے تمہاری بیٹی اور تمہارے داماد کے پیر کو ذرا مضبوط کرنے میں خرچ کر دے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور امت کے مالدار بھی سن لیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، خرچ کریں گے، ٹھیک ہے خرچ کرو، تحدث بالنعمت ہے، لیکن ذرا غور کرنے کی بات ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے تم سے کیا جواب دو گے کہ تم نے شادیوں کو مہنگے کر کے امت کے غربا کو نکاح مشکل کر دیا، تمہاری وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے امت کے مالدار؟ ہاں یقیناً تمہارا پیسہ حلال کا ہے، محنت کا کمائی ہے، تمہارے پیسہ ہے، مجھے حق نہیں ہے تمہارے پیسے کے سلسلے میں بولنے کے لیے، لیکن غور کرنے کی بات ہے، خامخواہ فضول کیوں کرتے ہو؟ تمہارا دیکھا دیکھی امت کے غربا بھی اینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نکاحیں مہنگے ہو گئے۔ سادگی سے نکاح کرنے کا نظام بنائے۔ آج میرے اس نکاح کا
خلاصہ میرے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح بچیاں گھر میں ہیں، بچے گھر میں ہیں، تو اس وقت دو بات کی نیت کریں. ایک یہ ہے کہ ہم ان کا رشتہ لڑکے کا آئے گا ہماری لڑکی کے لیے، یا ہمارے لڑکے کے لیے لڑکی کا آئے گا، تو ہم جو ہے دینداری کو ترجیح دیں گے. یہ نیت کریں. اس کے بعد دوسری نیت یہ کریں کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق سادگی سے نکاح کریں. انشاءاللہ وہ بچیاں، وہ بچے ہمارے پر بوجھ نہیں بنیں گے. نکاح بھی آسانی سے ہوگا، نکاح کے بعد کی زندگی بھی سکون کی رہے گی. انشاءاللہ اس عنوان کو آئندہ جمعہ اور ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ شادیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.